Praise God. I am so glad to be with you guys. Glory to Jesus. And I am so excited about this. Why? Because the Holy Spirit have given me a wonderful, great message. And that message is truly from the Lord Jesus Christ, truly from heaven. So praise God. And we are talking about this plague called Corona. And we see this plague is destroying the countries. This plague is destroying economy. This plague is destroying almost, all the countries. People are dying. People are so panicked. People are so fearful. But there's a good news. Praise God. We being a people of God, we should not be afraid because God is responsible for our lives. And Jesus said, I am the life and the resurrection. Jesus is the life and the resurrection. And when He is with us, we are not afraid. If we live or die, we belong to Him. अगर हम जिंदा रहे या मरे, हम यीशु के हैं. So praise God, and we're going to talk about this plague. And we should be thankful and grateful, even in the midst of this plague. What we should be doing, we should be praising God. We should be thanking God that He is with us. Praise God. Hallelujah. All glory to Jesus Christ. So, let me share something with you. Most of the time we think that this psalm was written by David, Psalm 91. No, this psalm was written by Moses. And I believe he wrote this psalm when there was a plague going on in Egypt. People were dying because God told Israelites that they should get the lamb, 1 year old lamb, the blameless lamb, and they should slaughter the lamb, collect the blood, and apply the blood on their doorposts and lintels. And when the plague will come, when the angel of death will come, what is going to happen? He will not be entering in those houses, but he will be killing all other people. He will be killing the firstborns of all Egyptians, not only for people, but also the animals. So everybody's firstborn is going to die. So वो कहता है कि सारे जो पलौठे हैं वो उनको मारता जाएगा, ना सिर्फ इंसानों के बल्कि जानवरों के भी पलौठों को मारेगा खुदा उस दिन. तो ये एक plague थी which was killing. This plague was killing the Egyptians. And we can see today, I believe that not so many people are dying with corona, but some people are dying with corona. And what happened on that day? I'm going to take it the way it happened in Egypt. This is for me, this is more prophetic. I'm just sharing prophetically what happened that night. I believe on the Passover time, it was the Passover. Passover means when God said to Moses that they should apply the blood on the doorposts and lintels. What does that mean? When the angel will come, he will pass over. He will not enter into that house. He will not go in. He will pass over. He will skip that place. He will skip that house. So what does that mean? Today, being a believer in Christ Jesus, I really thank God that when Corona will see me or my family are a believer of Yeshua Mashiach, what is going to happen? The Corona will skip those houses. Corona will skip those places. So praise God, hallelujah. And something so wonderful, so powerful is going to take place. What happened? In that plague, when these people were dying outside, those who were not under the blood, what happened? Not only they died, that night
we read in the Bible, God punished the gods of Egyptians. So I believe during this time, during this plague, God is going to punish the other gods of this world. Praise God. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے خدا نے اس وقت دنیا کے خداؤں کو، ایجپٹ کے جو خدا تھے، دیوتوں تھے، ان کو مارا اس رات، اب بھی ریئلی انٹرسٹنگ، اب بھی خدا جو ہے وہ جو ایسے دیوتے ہیں، ایسے خدا ہیں جو حقیقت میں خدا نہیں، ان کو وہ سزا دے گا اور یہ پروو کرے گا کہ دیر از اونلی ون گاڈ ان دس ورلڈ. وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ دنیا میں ایک ہی واحد خدا ہے اور وہ بائبل مقدس کا خدا ہے جو پیدائش سے مکاشفہ تک کی کتابوں کا خدا ہے، اور وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. ہی از دا گاڈ آف ابراہیم، آئزک اینڈ جیکب. ہی ول پروو that he is the only one true living God. He is the only God of the Holy Bible. Praise God. And there's no other God beside him in heaven, on this earth, under the earth. Praise God. There's only one God, and that is the God of the Holy Bible. So praise God. That's what's going to happen. Second thing, what he did, he also punished the witch doctors, the magicians. During those plagues we can see, the magicians, they tried to bring those plagues. They were not able to stop the plagues, they were just bringing the plagues. So we can see the witch doctors only can bring destruction. They cannot really bring cure. So you guys don't need to go to the witch doctors. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جادوگر تھے اس وقت، وہ ان وباؤں کو روک نہ سکے بلکہ وہ وباؤں کو لا رہے تھے. ہم نے چند ایک وبائیں جو شروع میں ہوئیں تو جادوگروں نے بھی اپنے جادو کے زور سے کیا کیا. جب ہم دیکھتے ہیں جب ہارون نے اپنا عصا جو نیچے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، تو جادوگروں نے بھی ایسا ہی کیا، پھر پانی کو خون بنا دیا. یہ ساری کچھ چند ایک جو وبائیں تھیں، جادوگروں نے بھی ایسا ہی کیا. جادوگر ان کو روک نہ سکے. تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جو ہے وہ وباؤں کو لانے والے ہوتے ہیں، روکنے والے نہیں ہوتے ہیں. سو روکتا کون؟ ہم دیکھیں گے، اب دیکھیں گے کون روکتا ہے وباؤں کو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وبائیں شروع ہوئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیلی لوگ تھے وہاں پر کوئی وبا نہیں تھی، اور جو مصری تھے وہاں پر وبائیں تھیں. آج اگر ہم سچے طور سے یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے تو خدا ہماری حفاظت کرے گا. آپ کہیں گے کہ پادری صاحب بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ بھی اس وبا کا شکار ہوئے ہیں. ہاں، میں یہ اقرار کر سکتا ہوں کہ بہت سارے جو مسیحی ہیں وہ بھی آج کرونا سے بیمار ہیں. وہ کیوں؟ یہ بات نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے. یہ کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہونا ہے، خدا کئی دفعہ جو بیماریاں وہ الاؤ کرتا ہے تاکہ اس بیماری، یہ خدا کی طرف سے بیماری نہیں ہوتی، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا دروازہ اپنی زندگی میں کھولا ہوتا ہے، اور جب وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے تو وہ بیماری آتی ہے، اور جب بیماری آتی ہے تو وہ پھر توبہ کرتے ہیں، یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، اور یہ بھی یسوع کی محبت ہے کہ وہ اس کے پاس آ جائیں. سو پریز گاڈ، گلوری ٹو جیسس. تو یہ وقت ہے جو مسیحی لوگ ہیں ان کو یسوع کے پاس واپس آنے کی ضرورت ہے. پریز گاڈ، یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم یسوع کے پاس واپس آ جائیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ we're gonna see so many things because some of my friends, those who are going to be listening in English,
I will say, sometimes I see, some Christians, they are suffering with corona. But let me say something. When we have an open door, like sometimes we have open doors in our lives for sin, for other things. So when we have open doors, Satan have a legal right to enter and attack us. So what we need to do, we need to repent from those sins. We have to close those doors. And once we close those doors, praise God, the healing will come. And then there's another thing which I really want to draw your attention. आपकी जो तवज्जो है, मैं ख़ास तौर पर ये मैसेज जो खुदा ने मुझे दिया है, और पाकरू का मैं शुक्र करता हूँ कि पाकरू जो है वो हमारी मदद कर रहा है. The Holy Spirit is helping me. So what happened? अब ये प्लेग जो है वो चल रही है, और उस प्लेग के दौरान खुदा ने बनी इस्राएल से मूसा के जरिए ये हुक्म दिया. God told the Israelites through Moses that they should get a lamb and slaughter the lamb and collect the blood and apply the blood on their doorposts and lintels. And what is going to happen? When the angel will see the blood, he will not enter in those houses. He will skip, he will pass over. That's why we call this event Passover. And this is very, very important event. Soon we're going to celebrate Passover. Soon we're going to, to commemorate, to remember how Christ Jesus, who is the Lamb of God, who carries away the sins of the world. Jesus is the Lamb of God. He became Lamb for our sake. And through His blood, when we apply His blood upon us, over our spirit, soul, and body, upon our things, upon our houses, upon our doors and windows, what is going to happen? When this corona will come towards your direction, when this corona will see, any plague will see that blood upon you, blood upon your house, what is going to happen? He's going to skip. He's going to pass over. He's not going to be able to enter in that house, because if he will ever dare to enter in that house, he will die. So praise God, glory to Jesus. आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो हमें तमाम किस्म की वबाओं से बचा सकती है, वो यीशु है. और वो अब यीशु मसीह के खून की बात करते हैं. यीशु मसीह का खून जो है वो उस वक्त काम करेगा जब आप अपनी जिंदगी यीशु को देंगे. अगर आप ऐसे ही कहते जाएं कि खुदा यीशु तो मुझे अपने लहू में छुपा ले, मुझे अपने लहू में छुपा ले, मेरे घर को अपने लहू में छुपा ले, और अंदर जो है वो सारे पुट्ठे काम कर रहे हो, सारे फिल्में देख रहे हो, सारे गलत काम कर रहे हो, शराबें पी रहे हो, सिगरेटें पी रहे हो, और हम कहें कि यीशु तू मुझे अपने लहू में छुपा ले, मुझे अपने लहू में छुपा ले, मेरे घर को अपने लहू में छुपा ले, तो ये इस तरह से काम नहीं करेगा. काम कैसे होगा? जब हम सच्चे तौर से यीशु के पास आ जाएंगे. जब यीशु के पास आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, यीशु के लहू के नीचे आ जाएंगे. अब कहते हैं कि बाहर नहीं जाना. चलो प्रेज गॉड, इसके लिए भी खुदा का शुक्र है. तो यीशु के पास आ गए, यीशु के खून के नीचे आ गए, और सच्चे तौर से तौबा कर ली, गुनाहों से फिर गए, अब यीशु के खून से धुल गए हैं, अब यीशु के खून के नीचे हैं, और अब यीशु का खून जो है हमारी हिफाजत करेगा. अब कोरोना हमको नहीं छुएगा. लेकिन जब तक गुनाह ऐसा कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, तो फिर कोरोना जो है वो ज़रूर ही हम पर अटैक करेगा. और खुदा का शुक्र है, आई कैन टेल यू, just say with me, I will not die with corona, but I will live and proclaim the works of the Lord. आप मेरे साथ ज़बूर 118 की जो 17 आयत है उसको अपने लिए ऐसे बोल सकते हैं कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जिंदा रहूंगा और खुदावंद के अजायब का बयान करूंगा. आप ये कह सकते हैं कि मैं कोरोना से नहीं मरूंगा बल्कि जिंदा रहूंगा
اور خداوند کے عجائب کا بیان کروں گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کینسر سے، میں ڈائبٹیز سے، میں آرتھرائٹس سے، کسی بیماری سے نہیں مروں گا، نہ میں کسی حادثہ میں مروں گا، نہ میں کسی گولی لگنے سے مروں گا، نہ میں ڈوب کر مروں گا، نہ میں پلین کریش میں مروں گا، بلکہ زندہ رہوں گا اور خدا کے جو عجائب کا ہے وہ بیان کروں گا. پریز گاڈ. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. سو اسٹارٹ پروکلیمنگ دا ورڈ آف گاڈ. So praise God. Start proclaiming the word of God. I will not die with corona. I will not die with cancer. I will not die in a car accident. I will not die with any disease. I will not die in a plane crash. I will not die in the fire. But I will live and proclaim the works of the Lord. Praise God. آپ یہ کہنا شروع کریں اور خداوند کے سب حکموں کو مانیں. اور جب آپ خداوند کے سب حکموں کو مانیں گے تو خداوند جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑی ہی اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا نے جو کیا کیا ہے. اب یہ جو وبا چلی ہے تو وبا کے سبب سے کیا ہوا ہے؟ جو فرسٹ بورنز آف یہ جو وبائیں چلی تو جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں جو فرعون جو تھا وہ بادشاہ تھا، اس کے جو مشیر تھے، اس کے جو کاؤنسلر تھے، ایڈوائزرز تھے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ نہیں رہا کہ سارا کا سارا مصر جو وہ برباد ہو چکا ہے، تو ان کو جانے دے. اب there are so many things I can share. Many times we are persecuting the Christians. بہت دفعہ مسیحیوں کو تنگ کر رہے ہیں، خدا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری آفات لوگوں پر آتی ہیں. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے برکت چاہنی ہے. برکت چاہنی، یہ نہیں کرنا کہ ہم ان کو تنگ کریں کیونکہ وہ مسیحی ہیں. ہم نے سب کے لیے بھلا کرنا ہے، کیونکہ خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو کرونا ہو جائے، فلاں کو کرونا ہو جائے، یہ تو نہیں ٹھیک. ہم نے ہر ایک کے لیے بھلا چاہنا ہے، برکت چاہنی ہے. اگر ہم دوسروں کے لیے برکت چاہیں گے تو ہمیں بھی برکت ملے گی. اگر دوسروں کے لیے برائی چاہیں گے تو ہم پر پہلے برائی آئے گی، کیونکہ برائی آپ کے منہ سے شروع ہوتی ہے. سنیں، دیکھیں برائی کہاں پر ہے؟ آپ کے منہ میں ہے. فرض کیا کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ادھر 10 فٹ میرے سے دور ہے، تو میں اس کے لیے برائی کر رہا ہوں. تو اب میں اپنی جب منہ کھولتا ہوں تو برائی کہاں پر شروع ہوگی؟ میرے منہ سے ہے نا. تو اس سے پہلے کہ 10 فٹ جا کر اس کو ہٹ کرے جو برائی ہے، پہلے کس کو ہٹ کرے گی؟ مجھے ہٹ کرے گی نا پہلے، کیونکہ میرے منہ سے ہے نا نکل رہی ہے. تو اس لیے ایسے لوگ جو غلط باتیں، بد دعائیں لوگوں کو دیتے ہیں کہ فلاں ملک تباہ ہو جائے، فلاں ملک تباہ ہو جائے، فلاں قوم تباہ ہو جائے، فلاں لوگ تباہ ہو جائے، تو کیا ہے؟ اب یہ جو برائی ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آپ کے منہ میں ہے نا، منہ سے نکل رہی ہے. تو it's better for you to stop this nonsense. آپ اس ساری بری باتوں کو چھوڑیں. اور جب میں کہوں گا فلاں کو برکت ملے، let that person be blessed, let that country be blessed, let that nation be blessed. So جو goodness ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ The good thing is starting from my mouth, and it is going to affect me first. When I will speak good things for others, it's going to affect me first before it will affect others. So praise God. This is really, really powerful. And this message is for those countries, those who are, really anti-Christians, God's people. So I really want to say something. Stop doing those things. Start praying for everybody. Start loving everybody. So when we will love all people, God will see us and He will bless us. Praise God. This is very, very important.
सो हमने अपने मुंह से क्या शुरू करना है? अच्छी बात निकालनी, दूसरों के लिए बरकत चाहनी है। और मेरे मुंह से बरकत निकल रही है ना, तो बरकत ने पहले किसको अफेक्ट करना? बरकत ने असर किस पर करना? बरकत ने तो असर जहाँ से शुरू हुई ना, वहाँ से असर करेगी ना, फिर जाकर दूसरों पर असर करेगी ना। तो इसलिए आज ही से मैं लोगों के लिए बरकत चाहूँ। तो हम वापस जाएंगे। अब ये जो वो बात थी, what happened during this plague? We saw the entire country was destroyed. The economy was destroyed because the animals were dying. Everything was destroyed. और अब देखते हैं कि the firstborn of the animals were killed. अब ये जो इकोनॉमी है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। और जो लोग उन घरों में थे जहां पर खून लगा था, उनका कुछ भी नहीं मरा। ना सिर्फ, this is very very powerful thing. I'm just going to share something. What happened after this plague was over? What happened? God told them something very powerful, that what you're going to do, you're going to ask for gold and silver and clothes and everything from the Egyptians, and they're going to give it to you. What is going to take place? This is really prophetic, my dear brothers and sisters. Right after this plague is over, right after the Passover, what is going to happen? You and I are going to be blessed, and I believe the time has come that the wealth of the wicked are going to come to us. मैं ईमान रखता हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि जो ही ये पैसओवर ख़त्म होता है तो गुनाहगारों की दौलत वो हमारे पास आएगी। Praise God. What happened during this plague? The entire world was destroyed. But God's people were spared. God's people were protected. And what is going to happen? अब देखते हैं कि खुदा ने क्या किया। पहले उनके खुदाओं को शिकस्त दी, उनके खुदाओं को सजाएं दी, जो उनके देवता थे उनको सजाएं दी। दूसरी बात है, जादूगरों को सजाएं दी खुदा ने उस वक्त। और फिर मुल्क के मिस्र के लोगों को, उनके प्लॉटों को मारा, और उसके बाद उनके जानवरों के प्लॉटों को मारा। और हम देखते हैं कि इकानमी जो बर्बाद हो गई है। और अब चौथी बात जो हम देखते हैं, what happened after God punished the gods of Egyptian? First thing, he punished the gods of Egyptians. Second, he also punished the witch doctors, and then he punished the Egyptian people by killing their firstborn. Then he also killed the firstborn of the animals. The animals के firstborns को kill किया. And the fifth thing happened, very powerful. What happened? He gave them the favor to his people. The favor of the Egyptian people were given to the Israelites. So इज़राइलियों को उनकी हमायत हासिल हुई और उन्होंने अपना सोना चांदी ये सारी चीज़ें उनको देना शुरू की. So what is going to happen? I believe during this plague, whatever is happening, it's happening for my good. It's happening for your good. Why? Because right after this plague, I believe God is going to bless me. God is going to grant me the favor. God is going to bring the gold and silver and the things which I need to go out and preach the gospel. What happened? Why they need that gold and silver? Why they need money? Because God told them, go to that place, build a tabernacle for me and worship me there. So what is going to happen? After this plague, I believe that we are going to be blessed financially so much that we will have tons of money,
and we will go out and preach the gospel. We will build churches all over the world. Praise God. And we will worship the Lord, and the gospel will be preached all over the world. So rejoice, my dear brothers and sisters. خوش ہو, شادمانو, praise God. This plague is not going to affect me, but this plague is going to bring blessing for me. Through this plague, I am not going to be harmed, but I'm going to be blessed because God is on my side. When God is on my side, no harm can come on my way. Praise God, I'm going to be blessed. Praise God, hallelujah. All glory to Jesus. So remember why you need money. Why God is going to give you the money. God is going to give you the money that you could leave Egypt and go and build the tabernacle where you and other people can worship and then go and possess nations for Jesus. That was the whole reason. So praise God. We're going to have money. Praise God. And what are we going to do? We're going to build the tabernacle. We're going to worship the Lord. And then we're going to cross over the Jordan. And we're going to possess the land. And we're going to proclaim the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. So praise God. You should be rejoicing. You should be happy. You should be excited. I am so happy. Praise God. I am blessed. Hallelujah. Because I will not die, but live and proclaim the works of the Lord. I will not die before my time. Praise God. I am not going to die with corona. Praise God. Hallelujah. I'm healthy. I'm strong. I'm blessed. Glory to Jesus. So I will very much ask you to please subscribe to our YouTube channel. God bless you. I love you all. Thank you so much. So let's pray and ask the Lord, Lord Jesus, this morning, tonight, whatever time you're watching this program, say with me, Jesus, I repent from all of my sins. Forgive me all of my sins. Wash me with your blood. Cleanse me. Cover me with your blood right now. Cover my family. Cover my house, my vehicles, my finances, my bank accounts, my debit card, credit cards, my passport, my driver license, everything. Cover it with your precious and holy blood and protect me from evil. Place the mighty hedge of protection around me. Let the wall of fire be around me. Your angels be guarding me and protecting me. آپ اس طرح سے دعا کرنا شروع کریں. Start praying. خداوند تو اپنی حفاظتی باڑ میں چگد لگا. اپنے لہو سے مجھے دھو اور اپنے لہو میں مجھے چھپا. میرے خاندان کو اپنے لہو میں چھپا لے. آپ نے جب توبہ کر لیے تو خداوند نے آپ کو اپنے لہو سے دھویا ہے اور اپنے لہو میں چھپایا ہے. اس کی حفاظتی باڑ آپ کے چگرد آ چکی ہے. اس کی جو آتھی دیوار ہے وہ آپ کے چگرد آ چکی ہے. خداوند کے فرشتے آپ کے لیے آ چکے ہیں. پریز گاڈ. اور یہ پلیگ جو ہے, یہ جو آفت آئی ہوئی ہے, یہ کرونا آپ کے لیے لعنت کا نہیں, آپ کی تباہی کا باعث نہیں, بلکہ پریز گاڈ برکت کا باعث بنے گا. ہاللیلویا. سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے. آمین آمین. آپ ضرور ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. خداوند آپ کو برکت دے, برکت دے, برکت دے. آمین.